علم کی کمی ہے۔ علم دراصل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، صحابہ سے تابعین نے حاصل کی، تابعین تابع تابعین، تابعین سے تابع تابعین نے حاصل کی۔ اس طرح انہوں نے جو ہے علم حاصل کرتے رہے، اور علماء متقدمین ان سے اس طرح علم حاصل کرتے رہے۔ بدقسمتی یہ ہو گئی کہ جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارے زمانے کی دوری ہوتے گئی، خیر القرون سے ہم دور ہوتے گئے، تو ہم سے علم ختم ہو گئی، صرف معلومات کا خزانہ ہمارے پاس رہ گیا۔ اب علم اور معلومات میں فرق کیا ہے؟ علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ علم جو ہے اس معلومات کو کہا جاتا ہے جس پر مکمل عمل ہو۔ اب اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز ہمارے لیے فرض ہے، روزانہ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اور پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ نماز کا علم ہے۔ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ نماز روزانہ پڑھنا فرض ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو ان کو نماز کے بارے میں معلومات ہے، نماز کا علم نہیں ہے۔ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے اور وہ ہر سال برابر پابندی سے روزہ رکھتا ہے، تو ان کو روزے کے بارے میں علم ہے، روزے کا علم ہے۔ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے اور روزہ رکھتا نہیں ہے، تو ان کو روزے کے بارے میں علم نہیں ہے، معلومات ہے۔ اسی طرح شریعت کے بہت سارے شعبے ہیں، ہر شعبے کی معلومات جس کو ہے وہ معلومات والے شخصیت ہے، مگر اسلامی شعبے میں جن کو عمل ہے وہ عالم دین ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم عطا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم سیکھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے علم ہی سیکھا ہے، معلومات حاصل نہیں کی۔ کیونکہ علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بارے میں آپ کو معلومات ہو اور اس پر عمل ہو۔ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو مورخین مفسرین لکھتے ہیں کہ مدینہ کے گلیوں میں سے شراب کا نہر چل پڑا تھا، کیونکہ اس آیت کے نزول سے پہلے شراب کی حرمت نہیں تھی، شراب پینا جائز تھا، تو سب کے گھر میں شراب ہوا کرتے تھے۔ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، جن صحابہ نے شراب کا گھونٹ اپنے منہ میں بھر رکھی تھی، وہ اسی وقت منہ میں سے تھوک دیا۔ انہوں نے یہ نہیں سمجھا ابھی تو معلوم ہوا مجھے، اس کے اوپر عمل بعد میں کریں گے، انہوں نے فوری اپنے منہ میں سے تھوک دیا، کلا کر دیے، اندر جانے نہیں دیا اس کو۔ اس چیز کا نام ہے علم۔
کہ جس وقت ان کو کوئی چیز کے بارے میں معلومات ہو اور فوراً اس پر عمل شروع کر دے، اس کو کہا جاتا ہے علم۔ اب جس چیز کے بارے میں معلومات بہت ساری ہو اور عمل نہ ہو، وہ صرف معلومات ہے۔ تو علم اور معلومات میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے علم حاصل کی، صحابہ سے تابعین نے علم حاصل کی، تابعین سے تابع تابعین نے علم حاصل کی۔ اس طرح ہمارے علماء متقدمین یعنی پرانے جو علماء حق مذہب ہے، ان لوگوں نے ایک دوسرے سے علم حاصل کرتے رہا، مگر زمانہ کے گزارنے کے ساتھ ساتھ ہم نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیے، معلومات حاصل کرنا شروع کر دیے۔ آج جو بڑے بڑے نامور عالم دین ہے، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں ایک عروج اور جوال آتا ہے۔ تو اسی طرح اسلام میں بھی اس طرح جوال آیا ہے کہ آج معلومات رکھنے والے لوگ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے علم کے علم بردار سمجھ رہے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے جتنے فضائل علم کے اوپر سنایا ہے، وہ علم وہ ہے جس پر عمل ہو۔ معلومات رکھنے والے کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، علم پر فضیلت ہے۔ جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے اللہ نے اتنا بڑا جو ہے اعلان فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور دوسرے کو پڑھایا تو وہ جو ہے 10 ایسے شخص کو جنت میں لے کے جائے گا جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکا۔ تو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہے جس طرح آج ہم قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے سے مطلب یہ ہے کہ قرآن کے جو مطلب ہے اس کو ہم سمجھیں، قرآن ہمیں کیا سمجھاتا ہے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کی ساری معلومات ہمیں کرنا ہے۔ قرآن کس چیز کی حکم دیتی ہے اور کس چیز سے روکتی ہے، ان سارے چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اور جس چیز کی حکم دیتی ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس طرح عمل کرنے کو قرآن کا علم کہا جاتا ہے۔ تو جو بھی چیز جہاں بھی فضائل میں علم کے بارے میں ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے وارث کہا ہے انبیاء کو، اور انبیاء کو کس بنیاد پر وارث کہا ہے؟ علم کی بنیاد پر۔ تو علم کی بنیاد پر جو عالم کہا ہے، وارث کہا ہے، تو علم اسی کو کہا جاتا ہے جس پر ہماری عمل ہو۔ تو ہمیں اصل ضرورت یہ ہے کہ ہماری معلومات جتنا ہو اس پر عمل ہو۔ عمل اگر نہ ہو تو ہم عالم کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں، ہم تو معلومات والے ہیں۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ انبیاء وارث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری بات، اس سلسلے کے شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر صوفی عالم ہوتے ہیں، ہر عالم صوفی نہیں ہوتے۔ جب شیخ مکرم رحمۃ اللہ نے بات پہ غور کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہر صوفی عالم ہوتا ہے مگر ہر عالم صوفی نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہاں ہر عالم جو کہا گیا ہے، یہ عالم وہی ہے جو معلومات رکھنے والے ہیں۔ اصل تو عالم وہی ہے جو صوفی ہے۔ آج کل ہم صرف سرٹیفکیٹ یافتہ لوگوں کو عالم کہتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا کوئی غلط نہیں ہے، معلومات حاصل کرنا کوئی غلط
سرٹیفکیٹ کے ساتھ حاصل کرے یا بغیر سرٹیفکیٹ کے حاصل کرے، شرط یہ ہے اس پر عمل ہو، صحیح عالم بنے۔ علم کی جو تعریف بڑے بڑے ماہر علماء نے کی ہے کہ عالم وہ شخص ہے جس علم پر اس کا عمل ہو، جس علم پر عمل نہ ہو عالم نہیں ہے، وہ معلومات والے ہیں۔ تو معلومات والے کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی خوبی بیان نہیں کی گئی ہے۔ جتنی بیانات خوبی کی ہے وہ جو ہے عالمیت پر ہے، جو عالم ہے ان کے لیے۔ پھر حضرت اکرم مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے ہر صوفی عالم ہے۔ وہ کیوں فرماتے ہیں؟ وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر صوفی عالم ہے کہ صوفی کی زندگی عمل سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ایک صوفی صرف 5 وقت نماز کی پابند نہیں ہوتے۔ جو صوفی ہوتے ہیں، جو تصوف کے لائن میں چلتے ہیں، وہ عبادات کے لائن میں فرائض سے ہٹ کے نوافل پر بھی استقامت کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ اشراق کی پابند ہوتے ہیں، چاشت کی پابند ہوتے ہیں، اوابین کی پابند ہوتے ہیں، تہجد کی پابند ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو روزمرہ کی زندگی کی عمل ہے، اس عمل کو انجام دینے کے لیے اتنا علم تو ہونا ان کو ضروری ہے۔ جب تک علم نہ ہو تو عمل نہیں کر سکیں گے۔ تو ہر صوفی جو عمل کرتے ہیں اس کا علم تو اس کو ہوتا ہے، اور جس چیز کا علم ہے اس کو اس پر عمل پیدا ہے۔ اس لیے ہر صوفی عالم ہے، ہر عالم صوفی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے علم کا جو لفظ لگائے یا عرفن لگا دیے ہیں کہ ہر معلومات والے جو ہے صوفی نہیں ہوتے۔ جس کے پاس علم ہے یقیناً وہ صوفی۔ یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأی اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی ستارے کے مانند ہے، ان میں سے کسی ایک کی اتباع کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا؟ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین معلومات والے نہیں تھے، وہ عالم تھے۔ ان کو معلوم تھا نماز فرض ہے تو نماز کی پابندی کرتے تھے، ان کو معلوم تھا ذکر ہے ضروری ہے تو ذکر بھی کرتے تھے، ان کو معلوم ہے جہاد کرنا فرض ہے تو جہاد بھی کرتے تھے، ان کو معلوم تھا شریعت کے ایک ایک عمل وہ اس کی پابندی کرتے تھے۔ تو علم تو اسی کو کہا جاتا ہے نا۔ آج جو نام نہاد علماء ہے، میرے ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں ان کی کوئی برائی بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر ایک بار اس بات پہ غور کریں کہ علم کے بارے میں جو خوبیاں حدیث میں قرآن میں آیا ہے، کیا اس علم کے علم بردار ہم ہیں؟ کیا ہم عالم کہنا کے لائق ہے؟ اور جو سرٹیفکیٹ ہمارے کو دنیا کے نظر میں عالم کی لقب دے دیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں وہ سرٹیفکیٹ ہمارے عالم کی لقب کو قائم رکھے گا؟ کیا قبر میں حشر میں ہماری یہ علم کام آئے گا، یا یہ وبال بن کر ہمارے گلے پڑ جائے گا؟ ایک انسان کی دینی مسائل میں سے کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے اتفاق سے اور وہ اس پر عمل نہیں کیا تو اس پر اتنا زیادہ سوال جواب نہیں ہوگا۔ جس کو معلوم ہے کہ بھائی یہ چیز اسلامی شریعت کا ایک رکن میں سے ہے اور اس پر عمل نہیں کیا تو اس کو سختی سے جو ہے سوال جواب کیا جائے گا کہ تمہیں اس چیز کی معلومات تھی پھر کیوں عمل نہیں کی؟ تمہیں معلوم تھا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تم پھر کیوں نافرمانی کی ہے؟ اس سے بچے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے آج اس محفل میں موجود مرد و خواتین میں بہت سارے عالم بھی ہیں، اور جو اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتے ہیں وہ صرف اس
سلسلے کے ساتھیوں میں سے ہے، سلسلے میں داخل ہے، تو حضرت اس سلسلے کے شیخ کے قول کے مطابق وہ بھی عالم ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عالم بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف لقب والی عالم بننے سے ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شریعت کے جتنے احکامات ہیں سارے احکامات پر کوئی انسان پوری طرح عمل کر سکے، مگر جتنے ہماری معلومات ہے اتنے اوپر عمل کرنا فرض ہے۔ جب تک ہماری معلومات نہ ہو کچھ رعایت ہو سکتی ہے، معلومات ہونے کے بعد کچھ رعایت نہیں ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں بڑے بڑے پنڈت، یہ جو لفظ ہے نا پنڈت، ہندی کا لفظ ہے، بہت زیادہ جو ہے تعلیم حاصل کرنے والوں کو، معلومات رکھنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ تو اسلام میں پنڈت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسلام میں جو اہمیت ہے وہ عالم کی ہے۔ وہ عالم چاہے خواتین میں سے ہو چاہے مرد حضرت میں سے ہو۔ ہم یہ آج سمجھ لیے کہ بھائی جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، جو مدرسہ میں پڑھ کے سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں وہی عالم دین ہے۔ یہ کانسیپٹ پہلے پرانے زمانے میں نہیں تھا، یہ آج ہمارے زمانے میں آ گیا کہ ہمیں بڑی غلط فہمی میں ڈال دیا۔ کچھ سال کتاب پڑھانے کے بعد ہمیں سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، جس طرح ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، انجینئر کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، اسی طرح ہمیں عالمیت کی بھی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے کہ بھائی ہم عالم بن گئے۔ ہم عالم نہیں بنے، ہم کچھ معلومات حاصل کر لیے۔ تو عالم اصل میں وہ ہے جس کو شریعت کا علم ہے اور اس علم پر عمل کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ شریعت کے مکمل علم ہو۔ ایک عالم کو جس کو ہم مکمل عالم سمجھتے ہیں، شریعت کے جو ہے چند جو مشہور کتابیں پڑھتے ہیں، وہ کتابیں پڑھنے کے بعد شریعت کے جو ہے علم کے بارے میں معلومات ہوتی ہے، اس کو ہم مکمل علم والے سمجھتے ہیں۔ وہ بھی مکمل علم والے نہیں ہیں۔ شریعت کا علم تو بہت وسیع ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت سید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ فرماتے تھے دور حدیث کے بچوں کو کہ بھائی دیکھو آج سے آپ لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس نشست کی آخری سال ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عالم بن گئے، شریعت کی ساری معلومات ہم نے حاصل کر لی، قرآن اور حدیث ہم نے پڑھ لی۔ اس غلط فہمی کو دور کر دینا، یہ بات اپنے دماغ اور دل میں بسا لینا کہ ہم نے شریعت کے چند کتابیں پڑھی ہیں، اب پوری شریعت باقی ہے، اس کو مطالعہ کرنا ہے زندگی بھر کا، حیات موت تک۔ تو معلومات تو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی کم پڑتی ہے، مگر علم حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی وقت کافی ہے۔ ایک بچہ مکتب میں آیا، کچھ دنوں میں یہ سیکھ لیا کہ بھائی 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، اور اس نے نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیا، وہ نماز کے عالم بن گئے۔ ان کو معلوم ہے کہ سلام کرنا سنت ہے، دیکھتے کہ مسلمانوں کو سلام کرنا شروع کر دیے، وہ سلام کے عالم بن گیا۔ ان کو معلوم ہے بڑوں سے ملے تو ان سے عزت سے جو ہے پیش آنا، ان کے احترام کرنا، ان سے نرم آواز سے بات کرنا، تو اس بات کے عالم بن گئے۔ اسی طرح گھرولی زندگی میں جو ایک ایک شریعت کی باتیں ہمیں معلومات ہوتے جاتی ہیں، روزمرہ کی زندگی میں جو چیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ خواتین حضرات ہو چاہے مرد حضرات ہو،
اس معلومات پر عمل کرتے گئے تو ہم بھی عالم ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ علمیت کے مقابلے میں کم زیادہ ہے۔ جب ایک بچہ مدرسہ میں داخلہ لیتے ہیں اور ٹوپی کرتا پہن کے مدرسہ جانا شروع کرتے ہیں، اس کو ہم مولوی صاحب بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہاں مولانا، کہاں جا رہے، کہاں مولوی صاحب، کدھر جا رہے؟ تو وہ تو ابھی شروعات ہی کیا ہے، وہ عالم کہاں بن گیا، وہ تو مولانا کہاں بن گئے؟ تو عرفاً ان کا عالم کہہ دیتے ہیں، مگر وہ تو ابھی ابتدا ہے۔ عالم بننے کے لیے ان کو بہت دور کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، بہت محنت کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ حاصل کرنا پڑتا ہے جب وہ عالم بنتا ہے۔ تو اس لیے بھائی ہم جو بھی تھوڑے معلومات ہماری ہے اس پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے پہلے کے علماء جو اپنے بچوں کو تقسیم کرتے تھے، علم تقسیم کرتے تھے، اس لیے جو علماء ہوتے تھے وہ خود شریعت پر پابند ہوتے تھے، اور جو ان کے شاگرد ہوتے تھے وہ بھی پابند ہوتے تھے۔ آج جو ہے علم تو بے حساب ہے، شریعت کی شعبے کے ایک حصے میں ہم سے عمل نہیں ہوتی، ہمارے اخلاقیات صحیح نہیں ہوتی، ہماری معاملات صحیح نہیں ہوتی، ہمارے معاشرات صحیح نہیں ہوتی، رشتہ داروں کا حق ہم سے ادا کی نہیں جاتی، قرضہ کسی سے لیتے تو وقت پر لوٹانے کی ہمارے پاس جو ہے صلاحیت نہیں ہوتی، رکھ کے بھی ہم ادا نہیں کرتے، بعد میں دیں گے، اس کے طرف سے تو مطالبہ نہیں ہے، طلب تو نہیں ہے، اگر طلب کرے گی تو بھائی ابھی نہیں ہے بعد میں دیتا ہوں، تو اس کو ٹائم مٹول کرنا۔ رشتہ داروں کا جو حق ہے ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنا وہ ہم سے نہیں ہوتا۔ رشتہ دار تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے ماں باپ سے ہمارے سلوک اچھے نہیں ہیں تو پھر ہماری کیا فائدہ اس علم کا؟ ہم میں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی معلوم ہے کہ ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، ماں باپ سے حسن سلوک کرنا ہے، پھر بھی ہم نہیں کرتے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جس کے پاس دینی معلومات اچھی طرح ہے کہ ماں باپ کا حقوق کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا ہے، پھر بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس طرح کی معلومات لے کے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے تو وہاں نجات ہمیں نہیں ملے گی، یقیناً ہم وہاں جو ہے پکڑے جائیں گے اور ہم وہاں جواب نہیں دے پائیں گے کہ ہم نے دنیا میں آ کے کیا کیا۔ اس لیے عالم ہمیں بننا ہے، معلومات والے نہیں بننا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو ہے علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، صحیح عالم بننے کی توفیق دے، چاہے ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہو نہ ہو، ہم کسی ذریعے سے علم حاصل کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرٹیفکیٹ کے کانسیپٹ نہیں تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ حاضر ہوتے تھے اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے، اور اسی طرح صحابی تابعین کو علم عطا کیا، تابعین نے تابعین کے علم عطا کیا۔ اس دور میں نہ مدرسہ تھا، نہ کوئی یونیورسٹی تھا، نہ کوئی کالج تھا، اس وقت جو ہے اس طرح جو ہے جگہ جگہ علم کا حلقہ لگتا تھا اور وہاں سے جو ہے علم تقسیم کی جاتی تھی۔ تو آج بھی کسی طریقے سے ہم علم حاصل کریں ہمارے لیے کافی ہے۔ ہر شخص کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بھائی وہ مدارس میں پڑھ کر سند حاصل کرے، بلکہ کسی طریقے سے علم دین کی جو روزمرہ کی ضروریت ہے اس کا علم ہم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں تو ہم بھی عالم کے جو ہے سب میں آ سکتے ہیں، عالم کی جو ہے سب میں آ کر ہم اپنے آپ کو جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نظر میں عالم ثابت کر سکتے ہیں۔ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم بھی پکڑے جائیں گے اور جو سند یافتہ عالم ہے وہ بھی پکڑے جائیں گے، کوئی اللہ کے اور اللہ کے رسول کے جو ہے پکڑ سے نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے ہر شخص سے میری درخواست ہے کہ بھائی ہم معلومات پہ خوش نہ ہو، معلومات پہ خود اطمینان رہے، ہم
ہم میں سے عام لوگوں کی بہت سارے ایسے خواہش ہوتی ہے کہ وہ علماء سے سوال کرتے ہیں ایسے ایسے سوالات کہ بھائی دیکھو ہمیں بھی کچھ معلومات ہے، آپ سے زیادہ معلومات ہے، نماز کے تعلق سے ہمیں معلومات ہے، حج کے تعلق سے اتنی معلومات ہے، روزے کے تعلق سے اتنی معلومات ہے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے ساتھ واسطہ پڑا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے پوچھا کہ حضرت نماز میں جو سلام پھیراتے ہیں تو سلام پھیرنے کی طریقہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ علماء امام صاحب جو سلام پھیرتے ہیں، ایک طرف سلام پھیرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر وہاں سے سیدھا آتے ہیں دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمیں معلوم ہے کہ سلام کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ سلام کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیرے، پھر منڈی سیدھے کیے، سامنے آ کے رک جائے، پھر دوسری طرف سلام پھیرے۔ ایک عامت بھی ہے۔ تو اس سے مطلب کیا ہوا کہ بھائی وہ بھی جتانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس بھی علم کم نہیں ہے، وہ امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں اس سے زیادہ علم ہے۔ تو یہ علم نہیں ہے، یہ تو معلومات ہے آپ کی، وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ بس بات کی بات ہے۔ مگر اس طرح کی باتیں جو ہے ہم اپنے آپ کو خوش کر کے کہ بھائی ہمارے پاس بہت علم ہے، ہم علم والے ہیں، تو یہ خوش فہمی میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں فائدہ ہوگا تو صرف عمل کا۔ تو جتنی معلومات ہمیں ہے، خواتین حضرت سے میری درخواست ہے، مرد حضرت سے بھی درخواست ہے، اس ایک ایک عمل پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ایک مثال دے کے آپ کو میں بات ختم کرتا ہوں، عمل کیسا کریں ہم۔ مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ بھائی غریبوں کو مدد کرنا شریعت کا ایک عمل ہے، شریعت کے احکام میں سے ایک احکام ہے، کیونکہ قرآن میں مومن کی جو شان ہے وہ بیان کیا گیا کہ مومن تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا ہے اس رزق میں سے غریبوں پر خرچ کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس بے شمار ایسے لوگ ہیں جس کے بینک بیلنس موٹے موٹے ہیں، جس کے بینک میں بڑے بڑے اماؤنٹ رکھا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی ضرورت مند آتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، معاف کیجیے۔ یہ معاف کیجیے کے جو الفاظ ہیں کیا ہے؟ ہم آسانی سے بول دیتے ہیں معاف کیجیے، وہ تو چلے جاتے ہیں۔ معاف کیجیے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاف کیجیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں تمہیں کچھ دے سکوں، میں مجبور ہوں، اس لیے مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کی مدد نہیں کر پا رہا۔ تو آپ کیا بول رہے ہیں؟ لاشعور میں ایک تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنی نعمت دی ہے، اس نعمت کے خزانہ آپ کے پاس موجود ہے، پھر بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں مجبور ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکا، اس لیے تم مجھے معاف کر دو۔ جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ جب اگر کوئی مانگنے والے تمہارے پاس آئے اور گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے تو بھی تم ان کو دے دو۔ تم یہ نہ سمجھو کہ بھائی یہ تو مالدار ہے۔ گھوڑے پہ سوار ہونے کے ذکر اسی لیے ہے کہ گھوڑے اس دور میں بڑے امیر لوگوں کے پاس ہوا کرتا تھا، غریبوں کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا تھا سواری۔ بہت سے بہت بکریاں ہوتے تھے، گدھے ہوتے تھے۔ جو امیر لوگ ہوتے تھے ان کے پاس جو ہے اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا جو ہے ذکر کیا کہ اگر گھوڑے پہ سوار ہو کے بھی تمہارے پاس آئے تو تم اس کو دے دو، اس کو واپس مت کرو۔ اور آج یہاں غریب مجبور لاچار تمہارے پاس آ کے سوال کرتے ہیں، تم اس کو بھی جو ہے اور ایک چھوٹی سی الفاظ بول کے ہٹا دیتے ہو، معافی چاہتا ہوں۔ معافی چاہتا ہوں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ غلط کر دیے یا میں کچھ غلطی کر دیا تمہارے سے، تم مجھے معاف کر دو، میں مجبور ہوں، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں، جبکہ تمہارے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ایک غریب بچی کی شادی کے لیے کسی کے پاس مدد مانگنے کے لیے جاتے ہیں، وعدہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم کچھ کوشش کریں گے دیں گے، وہ اس امید پہ شادی رکھ دیتے ہیں، آئین ٹائم میں
فون پہ فون کرتے ہیں مولانا کچھ کیجیے. اتنے لوگوں نے رشتے داروں میں سب نے وعدہ کیا تھا اور آخر میں سب پیچھے ہٹ گئے, سب ہاتھ اٹھا دیے. اب میں مجبور ہو گئی, کیا کروں, بچے کی شادی کیسا کروں. اب بات یہ آپ کے پاس, میں جانتا ہوں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کے بینک اکاؤنٹ مضبوط ہوتے ہیں, جن کے پاس پیسوں کی جائیداد کی کمی نہیں ہوتی, اس کے باوجود وہ ٹھیک ہے بول کے ان کو دھوکہ دیتے ہیں, انسان کو مجبوری میں ڈال دیتے ہیں. ایک تو اللہ کی نافرمانی تم کر رہے ہو, اللہ کی نعمت ہونے کے باوجود تم دیتے نہیں ہو, دوسری بات ان کو دھوکہ دے کے ان کو پریشان کرتے ہو, وعدہ خلافی کر کے تم منافق بن جاتے ہو. یہ اس کا نام علم نہیں ہے. علم یہ ہے کہ تمہارے پاس ہے تو تم اس میں سے کچھ ضرور دے دو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی یہ تھی کہ ان کے خود کے پاس کچھ نہیں ہوتے تھے, وہ کسی اور سے مانگ کے لاتے تھے. صحابہ کی زندگی یہ ہے کہ ان کے پاس دولت کی انبار ہوتی تھی اور دین میں خرچ کرتے 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 اتنی غریب ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بولا کہ آج جس کے پاس جو بھی ہے لے کے آؤ, یہاں جو ہے ضرورت ہے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے ہیں کہ آج تو میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا. انہوں نے اپنے مال میں سے آدھا حصہ لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لایا, صرف ایک جھاڑو اور ایک جو ہے کٹورا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو سمجھ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی مجلس میں موجود تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, عمر تم کیا لے کے آئے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول, میرے مال و دولت میں سے آدھا حصہ میں دین کے لیے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں, ابوبکر تم کیا لائے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اے اللہ کے نبی, میں ایک جھاڑو اور ایک کٹورا لے کے آیا ہوں. دین کے لیے درد, دین کے لیے طلب اور طلب. دیکھیے ہمارے پاس تو بینک بیلنس ہے کہ ہم نہ بول دیتے ہیں, اور ان کے پاس دو ہی چیز گھر میں تھی, پانی پینے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے ایک کٹورا تھا, اور گھر کی صفائی کے لیے ایک جھاڑو تھی. یہ دونوں چیز ملا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا اور کہنے لگا کہ اے نبی, میرے پاس دو ہی چیز تھی, دونوں چیزیں قدموں میں رکھ دیا. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں سوچ دیا کہ میں ابوبکر کے برابر کبھی نہیں کر سکتا ہوں. آج میرے پاس جتنے مال ہے اس کا آدھا حصہ میں نے رکھا, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو پورے کے پورا مال لا کے رکھ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں ان کے برابری کیسے کر پاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو جو اپنے مثال قرار دیا کہ میرے صحابی ستارے کے مانند ہے, کسی ایک کی بھی اتباع کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. آج ہم صحابی کی جو ہے اتباع کرتے ہیں. صحابی اپنے گھر میں ایک جھاڑو تک نہیں رکھ رہے, ایک پانی پینے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے ایک ہی برتن ہے, وہ بھی اللہ کے دین کے لیے مدد کر دیتے ہیں. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے دین کے لیے معافی مانگتے ہیں, معاف کر دیجیے. مدارس کے لیے, مساجد کے لیے چندے کے لیے جاتے ہیں, وہ سب جائیے, نہیں ہے وہ بینک بیلنس آپ کو کیا کام آئیں گے؟ آپ کو علم ہے, معلومات ہے کہ دین کے لیے جب کوئی آئے تو اس کو واپس کرنا نہیں ہے, اس کے باوجود آپ واپس کر رہے ہیں. چاہے آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہو چاہے سرٹیفکیٹ نہ ہو, جب دین کا اتنا علم ہے تو عالم ہے, مگر وہی معلومات ہے, علم نہیں ہے آپ کے پاس. اگر اس بات پہ عمل ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ بھی عالم بنتے تھے. تو اس لیے ہم صرف معلومات والے بن کے نہ رہ جائے, معلومات کے اوپر عمل کرے, عالم بننے کی کوشش کرے, اللہ اور اللہ کے رسول کے نظر میں عالم بن جائے. دنیا والے چاہے ہمیں عالم کی سرٹیفکیٹ دے نہ دے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قبر میں ہم عالم بن کے
حاضر ہو، اصل میں عالم بن کے اٹھے، کیونکہ جو عمل ہم کر کے اٹھیں گے ہم عالم بن کے ہی اٹھیں گے، ہم وہاں پہ صرف معلومات والے بن کے نہیں اٹھیں گے۔ اس لیے دنیا والے کے نظر میں ہمارا عالم ہے نہیں ہے، ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں جتنی معلومات ہے اور جتنی معلومات ہم حاصل کریں گے آگے اس پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ عزم، یہ ارادہ مضبوط ہم دل میں لے کے اس محفل سے اٹھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی اور اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے علم کی وبال سے محفوظ رکھے، اللہ اور اللہ کے رسول کی پکڑ سے ہمیں محفوظ رکھے، دین کو سمجھنے کی اور دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سلسلے میں استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔